بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی وزنی کلمہ جس کے پڑھتے ہی دوزخ حرام ہو جاتی ہے، دن میں 7 بار یہ لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا ایک ایسا عمل ہے جسے پڑھتے ہی دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عرش کا سب سے وزنی کلمہ ہے، جو شخص اس کو خلوص نیت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے گا اور اسے جنت میں محلات عطا فرمائے گا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اسے ایمان کی دولت میں میسر آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث مبارکہ میں آپ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید کپڑا اوڑھے سو رہے تھے۔ میں دوبارہ حاضر ہوا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ پس میں تیسری بار حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، اسے اعتقاد پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے والے نبیوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے اور نہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ اس کی بادشاہت ہے، ساری بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ لا الہ الا اللہ کی اساس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مزین اور آراستہ کیا ہے، جہنم کو بھڑکایا ہے اور نیکی اور بدی کا بازار لگایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب حالت نزا میں تھے اور اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہیں لا الہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ 7 آسمان اور 7 زمین میں اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ایک کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں میں ایک پیچیدہ معمہ ہو تو کلمہ توحید اس کا حل ضرور پیش کر دے گا۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر شے فانی ہے، مال، دولت، شہرت، طاقت، دنیا کے تاج تک سب مٹ جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا جملہ ہے جو اللہ کے عرش سے بھی وزنی ہے، وہ کلمہ جس کے بولنے والے کے لیے دوزخ حرام ہو جاتی ہے اور جس کے سچے معنی کو دل میں اتارنے والا انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس پر نبی کی دعوت کھڑی ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جو قیامت کے دن نجات کا پروانہ بنے گا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، بخاری اور مسلم۔ لیکن نجات صرف زبان سے ادا کرنے میں نہیں بلکہ اس کے معنی کو دل میں بٹھانے، اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کے تمام اعمال میزان میں رکھے جائیں گے اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ ہلاک ہونے کے قریب ہوگا۔ پھر ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ وہ پرچی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے گی اور تمام گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ پرچی والا پلڑا اتنا بھاری ہو جائے گا کہ دوسرے پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے۔ ترمذی شریف۔ یہی وہ کلمہ ہے جو عرش سے بھی وزنی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت، اس کی بادشاہت، اس کی الوہیت اور بندگی کا اقرار ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کلمے کی قدر اس قدر عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زمین و آسمان کی سب چیزیں میں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا۔ مسند احمد۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے اللہ پاک نے کائنات بنائی، یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے، یہی وہ کلمہ ہے جس پر انسان کی زندگی، موت اور آخرت کا دار و مدار ہے۔ ایمان کا پہلا دروازہ ہے، جو اس دروازے میں داخل ہو گیا وہ اللہ پاک کے گھر میں داخل ہوا، جو اس سے منہ موڑ گیا وہ اندھیروں میں بھٹک گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ المحمد آیت نمبر 19۔ یہ محض الفاظ نہیں، یہ دل کے یقین اور عمل کی گواہی کا نام ہے۔ جب زبان سے یہ کہا جاتا ہے تو دل میں ایک اعلان گونجتا ہے، میں نے ہر جھوٹے خدا کو
رد کر دیا، میں نے ہر بندگی کو ٹھکرا دیا، میں نے صرف ایک اللہ کو اپنا معبود مان لیا۔ دنیا میں جتنے نبی آئے ان سب کی دعوت کا خلاصہ یہی ایک کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 59۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بتایا، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 79۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر رب نے بلایا تو سب سے پہلا حکم یہی دیا، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 14۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا آغاز بھی اسی کلمے سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم فلاح پاؤ گے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس نے بتوں کے تاج توڑ دے، ظلم کے ایوان ہلائے، غلاموں کو بادشاہوں سے بلند مقام دیا۔ محترم ناظرین، آج کی دنیا اضطراب، خوف اور بے چینی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہے، لیکن جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو اس میں کوئی اندھیرا باقی نہیں رہتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ اور سب سے اعلیٰ ذکر یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب کوئی بندہ صبح شام دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے اس کے گرد سایہ فگن ہو جاتے ہیں اور شیطان اس سے میلوں دور بھاگتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دن میں 7 بار لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 100 بار لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے دوزخ حرام کر دی جاتی ہے اور قیامت کے دن وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ ترمذی شریف۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن میں کم از کم 7 بار یہ کلمہ دل کی حاضری کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے 7 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ 7 بار پڑھنا گویا 7 آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اتارنے کے مترادف ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لمحہ یاد کیجیے جب کفار مکہ ان کے جسم کو تپتی ریت پر کھینچ رہے تھے، ان کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے تھے، لیکن ان کی زبان سے صرف یہ ایک صدا بلند ہو رہی تھی، لا الہ الا اللہ، احد احد، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ کی گونج تھی جس نے ظلم کے فرعونوں کو ہلا دیا، غلام ایمان کے تاج سے سجا دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 9.5 سال تک یہی دعوت دی کہ 2 لا الہ الا اللہ نجات پاؤ گے، لیکن قوم نے انکار کیا تو طوفان آیا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو لا الہ الا اللہ سے منہ موڑتا ہے وہ دنیا و آخرت دونوں میں خسارہ اٹھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو داؤد۔ سب کامیاب وہ ہیں جو زندگی بھر اس کلمے کو یاد رکھیں اور موت کے وقت یہیں اس کے ہونٹوں پر ہو۔ علماء فرماتے ہیں اگر بندہ زندگی بھر دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا تو موت کے وقت ملک الموت اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ دنیا کے مصروف حالات میں انسان بھول جاتا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنا ایمان کیسے تازہ کریں؟ فرمایا، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ مسند احمد۔ یعنی جو بندہ دن میں کئی مرتبہ یہ کلمہ دہراتا ہے اس کا ایمان نیا ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو آسمان تک گناہ لے آئے پھر لا الہ الا اللہ کہہ دے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ترمذی شریف۔ یہ کلمہ بخشش کا سمندر ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان محبت کا دروازہ ہے، یہ وہ لفظ ہے جو گناہوں کے پہاڑوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے آسمانوں تک کا نور لکیر کھینچ دیتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ اگر تمام آسمان و زمین، پہاڑ و سمندر، فرشتے و جنات ایک طرف رکھے جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو یہ کلمہ سب پر غالب آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
میں نے سوال کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ کون مستحق ہوگا، کس کی قیمت میں یہ نعمت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جانتا تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں تجھے حدیث سننے کی کتنی حرص ہے۔ اب سن لے، سب سے زیادہ میری شفاعت کا نصیب ہونا اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اپنے دل سے یا اپنے جی کے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ بخاری جلد اول کتاب العلم حدیث نمبر 98۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ کو پکارا، پھر فرمایا، کوئی سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو اللہ اس کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں، وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے کریں گے تو ان کا بھروسہ ہو جائے گا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتے وقت گناہ گار ہونے کے ڈر سے یہ لوگوں سے بیان کر دیا۔ بخاری جلد اول کتاب العلم حدیث نمبر 128۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہو جائے کہ اسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ مسلم کتاب الایمان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس خواب میں ایک آنے والا فرشتہ میرے مالک کے پاس سے آیا۔ اس نے بیان کیا یا مجھ کو خبر دی کہ میری امت میں سے کوئی اس حال میں مر جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ بہشت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا، وہ زنا کرے گا اور چوری کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گو وہ زنا کرے، گو وہ چوری کرے۔ بخاری جلد اول کتاب الجنائز حدیث نمبر 1164۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا اقرار، سب سے کمزور شعبہ راستے سے ہڈی کی تکلیف، وہ چیز کا ہٹانا، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ سنن ابی داؤد جلد سوم کتاب السنت 4676۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب تم سوال کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اور تم نے مدد طلب کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور یقین کرو کہ بالفرض تمام مخلوق اگر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو تمہیں صرف اس قدر ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جس قدر اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہوگا، اور اگر تمام مخلوق تمہیں کچھ تکلیف دینے کے لیے جمع ہو جائے تو تمہیں صرف اس قدر تکلیف دے سکتی ہے جس قدر اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں لکھ دی ہے۔ قلم اٹھا دیے گئے ہیں، احکامات تحریر ہونے سے رک گئے ہیں، اور صحیفوں کی سیاہی خشک ہو چکی ہے۔ ترمذی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کی جانب سے میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 باتوں میں سے ایک بات چن لینے کا اختیار دیا، یا تو میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے گی یا پوری امت کے لیے شفاعت کا حق مجھے حاصل ہو جائے۔ پس میں نے شفاعت کو پسند کیا، اور شفاعت ان لوگوں کے لیے جو اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے تھے۔ ترمذی ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ ترمذی شریف۔ محترم ناظرین، آپ دن میں کسی بھی وقت یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 7 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 33 بار استغفر اللہ العظیم پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، دنیا کی مصروفیات، غم، دکھ اور اپنے رب کو مت بھولو۔ دن میں کم از کم 7 بار دل کی گہرائیوں سے یہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے پڑھنے سے دل کے زنگ اتر جاتے ہیں، گناہوں کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت آتی ہے اور قبر میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ جو بندہ اس کلمے کو اپنا ساتھی بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت، اپنی بخشش، اپنی جنت سے نوازتا ہے۔ اللہ ہم سب کو لا الہ کی حقیقت سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے اور اس کلمے پر جان دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اے میرے رب، اے میرے خالق، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یہ رات تیرے حضور جھکنے کی ہے، یہ آنکھوں کے آنسو تیرے در کی حاضری کا ثبوت ہیں۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے تیری نعمتوں کی قدر نہ کی، ہم نے تیری مخلوق کو دکھ دیا، ہم گناہوں کے بوجھ تلے دب گئے۔ پر اے رب، تو ہی وہ ہے جو کہتا ہے میرے بندے نا امید مت ہو، میں سب گناہ معاف کر دوں گا۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز گنہگار اور کمزور بندے ہیں، ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہم تیرے در کے سوالی ہیں۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں کی ٹوٹ پھوٹ تو جانتا ہے، ہمارے آنسو تو دیکھتا ہے، ہمارے راز تجھے معلوم ہے۔ یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری دعائیں قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ اے وہاب، ہمیں رزاق، ہمیں رزق کا حلال دے، دل کا سکون اور ایمان کی مٹھاس عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔